نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر بیٹھتے تھے نا تو صحابہ حضور علیہ السلام کی محبت میں نا وہاں پر ڈیرا بنا لیتے تھے حضور علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے، چاہے علم ہو چاہے جیسی بھی چیز ہو. حضور علیہ السلام کی ہر وقت صحابہ کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے کئی جمعوں میں یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام اپنے کام کاج میں مصروف تھے، لیکن میں اپنے کام کاج چھوڑ کر زیادہ تر حضور علیہ السلام کی صحبت میں اسی لیے رہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جو فرمائے، جو حدیث فرمائے وہ میرے ذہن میں آ جائے اور میں اس کو یاد کر لوں تاکہ دوسرے صحابہ تک پہنچا سکوں. یعنی یہ اتنا محبت تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی جگہ پر بیٹھتے تھے. حضور علیہ السلام کا ادب صحابہ کتنا کیا کرتے تھے، آپ اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیں. ایک حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے بطحا یعنی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ گول خیمے میں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے درمیان ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نا نماز کے ٹائم ہو گیا. اب محدثین فرماتے ہیں وہ نماز یا تو عصر کی تھی یا ظہر کی تھی. نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے لیے نا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیا لے کر آئے؟ پانی لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام کے لیے پانی لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام کیا کریں؟ وضو کر لیں. تو جیسے ہی پانی لے کر آئے حضور علیہ السلام وضو کر رہے تو صحابہ حضور علیہ السلام پانی گرا رہے، وہ صحابہ نیچے ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے کہ جیسے حضور علیہ السلام وہ پانی یعنی وضو کر رہے، وضو کے بعد وہ جو پانی گر رہا ہے نا صحابہ کہتے ہیں نیچے نہ گرے بلکہ ہمارے ہاتھوں میں گرے. اب وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور علیہ السلام وضو کر رہے وہ پانی لے رہے، جس کے ہاتھ میں وہ پانی آ جاتا وہ اتنا خوش ہوتا اتنا خوش ہو جاتا جیسے اس کو دنیا پوری مل گئی. اب وہ لے کر اپنے چہرے پر ملتا، اپنے سینے پر ملتا، اپنے ہاتھوں کو مل کر جسم پر ملتا اور خوش نصیب ہوتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے حضور علیہ السلام کا غسالہ یعنی پانی جو حضور علیہ السلام کے وضو مبارک کا تھا وہ مل گیا، خوش ہو رہا ہے. اور جس صحابی کو یہ بھی دیکھیں عشق ہے، یہ بھی ادب رسول ہے، جس صحابی کو وہ پانی نہ ملتا نا، اب محدثین کہتے ہیں وہ صحابہ جرمت کی صورت میں امنڈ آئے تھے کہ ہم پانی لیں. جس صحابی رسول کو وہ پانی نہ ملتا تھا نا تو صحابی رسول کیا کرتے؟ جس صحابی کو ملا ہے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے تھے کہ کیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے وضو والا پانی ہے، لیا ہے اس نے، یہ ہاتھ بھی خوش نصیب ہے. اس کو ہاتھ سے لیتے، چومتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور اس کو ہاتھ میں لے کر اپنے سامنے رکھتے اور اس کو خوش نصیبی قرار دیتے کہ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے. یہ صحابہ کی عشق ہوا کرتا. ادب جو ہے نا، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ اتنا ادب ہم کریں یا نہ کریں. اور جو تبرک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تبرک جو ہے نا ہمیں ہمارے علماء نے دیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل آ رہا ہے یا یہ ہمیں اپنے پیر نے کوئی چیز دی ہے، تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بہت سارے سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں تبرک کی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں پر پانی کو تبرک کے طور پر، اور جس کو پانی نہ ملے دوسرے کے ہاتھ سے اٹیچ کر کے اس کو بھی تبرک کے طور پر اپنے چہرے پر مل رہا ہے. اور پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک نیزہ لے کر آیا. نیزہ جیسے یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ کی لمبائی تک کوئی نماز اگر پہلے جیسے مسجدوں کا اتنا رجحان نہیں تھا، اگر کوئی سفر پر جاتا تو ہاتھ کی لمبائی جتنا ایک لکڑی یا کوئی بھی چیز اتنا جتنی وہ جو امام ہے اس امام کے سامنے گاڑ دیتے، کھڑی کر دیتے تاکہ وہاں سے اگر کوئی بندہ گزرے نا تو اس کے لیے گزرنا جائز ہو جاتا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو نمازی کے آگے گزرتا ہے نا، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے گزرنے سے کتنا گناہ ملتا ہے تو وہ 40 یا اس سے بھی زیادہ برسوں تک کھڑا رہے لیکن گزرے گا نہیں. اسی لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر اگر کوئی آگے سے گزرتا ہے تو کسی کے سامنے یہ کرسی دے دیتا ہے، کرسی دے کر پھر نکل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو نیزہ کہتے ہیں عربی میں، اس کو ایک نیزہ یعنی سامنے گاڑ کر پھر گزر جاتے ہیں. اسی لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رومال نہیں، کم سے کم یہ ہاتھ کی لمبائی ہے نا، نیزے کی مقدار علماء نے کہا یہ ہاتھ کی مقدار، بڑا جتنا بھی ہو
कम से कम की मिकदार ये है, इससे छोटा नहीं, इतना होगा तब। रुमाल पे कोई नहीं है। और कुछ होते ऐसे हाथ करके भी कहते आ जाओ जाओ, ये भी जायज नहीं है, ये उससे मुल्हिक है, अटैच है। इसीलिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे इस हदीस से ना हमें दो चीजें मालूम हुई। पहली चीज ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने के लिए ना किसी से ये नहीं पूछा जाता कि भाई ये करे या ना करे। और दूसरा चीज तबरुकात का, जो कहते हैं कि शरीयत में तबरुकात की कोई शरई हैसियत नहीं है। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में आपने ये सुना भी होगा कि जब हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की आंखों बीनाई चली गई थी ना, तो हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता अपने बाप के लिए, हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के लिए भाइयों के साथ भेज दिया था कि ये कुर्ता मेरा है, हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को लगा लीजिएगा, इंशाअल्लाह उसकी आंखें सही हो जाएंगी। तो बज़ाहिर तो कुर्ता है, ये मेरा और आपका सारे कुर्ता है, लेकिन जो कुर्ता नबी के जिस्म को टच कर जाए ना, अब वो कुर्ता आम कुर्तों की जैसा नहीं होता, अब वो अफजल व आला हो जाता है। देखे ना भाई एक ईंट है, क्या है, एक ईंट है, एक ईंट अगर वॉशरूम में लगा ली जाए तो उस ईंट पर बगैर चप्पल पहने बंदा जा नहीं सकता। और वही ईंट अगर कोई बंदा मस्जिद में लगाता है तो चप्पल बाहर निकाल के ऐसे ही आना पड़ेगा। यानी अदब का तकाजा ये है, और ये यानी ये है अदब रसूल और निस्बत का कमाल होता है। तो ये तबरुकात का भी इसी तरीके से होता है। तो अल्लाह ताला हमें क्या करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ना अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।